السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اب ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ، جہاں سے کبھی اسلام کی شمع روشن ہوئی تھی، وہ حجاز کی مقدس زمین، وہ پوتر سرزمین جہاں کبھی قرآن نازل ہوا تھا، جہاں سب نبیوں کے سردار پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جس مقدس زمین پر، جس زمین سے قرآن کی آواز پوری دنیا میں بلند ہوئی، جس زمین سے ہمیں اسلام ملا، جس زمین سے ہمیں ایمان ملا، آج وہاں ایک نیا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے شہزادے۔ بڑا فالو کرتے ہیں سعودی حکومت کو بہت سے لوگ، ان سعودیوں کے کٹ ملوں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے کچھ لا علم لوگوں میں، کہ صاحب سعودیہ میں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں، سعودیہ میں تو صاحب ایسا کرتے ہیں، سعودیہ میں تو دین پہ ایسے عمل کرتے ہیں، یہ بھی تو سعودیہ میں کر رہے ہیں، دیکھو نا۔ بھولے بھالے سیدھے سادے ہمارے مسلمانوں کو برگلایا جاتا ہے کہ صاحب سعودیہ میں ایسے نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو ایسے تکبیریں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو ایسے اذانیں ہو رہی ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ وہاں کے شہزادے صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے شہزادے جو بہت فالو کرتے ہیں نا وہاں کے کٹ ملوں کو، کہاں گئے وہاں کے کٹ ملے سعودیہ کے؟ کیوں نہیں اس شہزادے کی وہ لگام لگاتے؟ مر گئے کہ وہاں کے علماء؟ الحمدللہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں یہ چیز ہے، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرے تو ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، آپ نہ جائیں۔ وہاں تو اسلامی حکومت ہے میاں، وہاں تو قرآن کا قانون چلتا ہے، کہاں گئے یہ قرآن کا قانون نافذ کرنے والے؟ کہاں گئے یہ لال پیلے رومال والے؟ افسوس ہوتا ہے، یہ لال پیلے رومال والے شرک کے فتوے بس ہم ہی پہ لگائیں گے، اس بھولی بھالی سیدھی سادی مسلمان پر لگائیں گے، اس قوم پر لگائیں گے، بس کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے۔ اب تمہارے قلموں کی سیاہی کو زنگ لگ گیا کیا؟ یہ تمہارے قلم بک گئے؟ یہ تم یہودیوں کے پیروکار ہو؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ تم واقعی یہودیوں کے پیروکار ہو، تمہاری پالیسی یہودیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ میرے جملے یاد رکھنا، اور یہ جملے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کہ یہ یہودی اور یہ سعودی یہ چور چور موسیرے بھائی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ اور فروغ دے رہے ہیں۔ اب نیا فتنہ کیا؟ شہزادے صاحب، شہزادہ سلمان صاحب جو ہیں، جو اس وقت کے نئے پریسیڈنٹ ہیں، وہ نیا کیا گل کھلانے والے ہیں کہ ایک پرتیوگتا ہوتی ہے عالمی سطح پر، اس میں ایک لڑکی کو مس چنا جاتا ہے، مس یونیورس ہوتی ہے، مس ورلڈ ہوتی ہے وہ، اور ایک لڑکی کو چنا جاتا ہے مس اس ملک کے اعتبار سے، جیسے ہمارے مس سعودیہ ہو جائے گی وہ، تو وہ مس ورلڈ جو پرتیوگتا ہوگی، جو وہ مقابلہ ہونے والا ہے، اس میں سعودیہ عربیہ کی لڑکیاں بھی اب بھاگ لے رہی ہیں۔ شہزادے صاحب اس پرتیوگتا میں بھی اپنی سعودیہ عربیہ کی لڑکیوں کو بھاگ کے لیے تیاری کرا رہے ہیں، حصہ لیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ لڑکی اس پرتیوگتا میں جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے تو آدھی سے زیادہ لڑکی ننگی ہوتی ہے، بہت شارٹ اور بہت چھوٹے سے اس کے کپڑے پہننا پڑتے ہیں، اس کو آدھے سے زیادہ جسم اس کو دکھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو اس میں ججز ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لڑکی مس ورلڈ ہے،
یہ لڑکی اس سال کی جو ہے مس، اس ملک کی مس کہلائی گئی، اس ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی کا تاج اس کو پہنایا جائے گا، تو ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں ہے، اس کی باضابطہ طور سے اس کا ہر اعتبار سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اس کو جانچا پرکھا جاتا ہے، ہر اعتبار سے ججز لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کی ناپ تول ہوتا ہے، ایک ایک انگ کو صحیح طریقے سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو اس کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو ایک نیا کام، جہاں سے حجاب ملا تھا، جہاں سے زندہ دفن ہوتی لڑکیوں کو ایک نئی زندگی ملی تھی، جس جگہ سے عورت کو ایک وقار ملا تھا، جس جگہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو زندہ دفن کرنے والوں کے منہ پہ تماچا مار کے عورت کو جینے کا حق دیا تھا، آج اسی سرزمین سے شہزادے صاحب نیا کام کر رہے ہیں کہ صاحب اس عالمی پرتیوگتا میں ہماری سعودی عربیہ کی لڑکیاں بھی بھاگ لیں گی۔ تو پہلے تو وہ جسم کی نمائش ہوگی، ہائے ہائے جس زمین پر قرآن نازل ہوا اس زمین پر پیدا ہونے والی بیٹیاں آج اپنی پوری دنیا میں جسم کی نمائش کریں گی، وہ بھی ننگا کر کے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ڈوب مر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی؟ جسم کی نمائش کر کے پھر اس میں کوئی ایک لڑکی چن کے آئے گی، اور جو چن کے آئے گی جس کو خطاب ملے گا کہ یہ ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اس کے اوپر جھنڈا لپیٹا جاتا ہے، اس لڑکی کے اوپر، کیونکہ جس ملک کی وہ لڑکی ہوتی ہے اس ملک کا وہ جھنڈا لپیٹتی ہے، شناخت و پہچان کے لیے کہ یہ اس ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ تو شہزادے صاحب تم کیا کرو گے؟ تمہارے جو ملک کا جھنڈا ہے اس پہ تو کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، اس پہ تو وہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم حکومت کر رہے ہو، وہ کلمہ ہے جو تمہاری شناخت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ان ننگے جسموں پر پھر وہ کلمہ شریف آپ لپیٹو گے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دھجیاں بکھیری ہیں ان ظالموں نے اسلام، کیا کھلیاں اڑائی ہیں اسلام کی ان ظالموں نے۔ اور پھر بھی ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سعودی عربیہ کی مالا جپ رہے ہیں، صاحب وہاں تو نماز ایسے پڑھتے ہیں، وہاں تو ایسے پڑھتے ہیں، ایک صاحب تو لڑنے کو تیار تھے، دین کہاں سے ملا سعودی سے؟ میں نے کہا ہمیں دین سعودی کے ان کتوں سے نہیں ملا ہے، ہمیں دین محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ سے ملا ہے، ورنہ اسی سعودیہ میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھے، اسی سعودیہ میں 360 بتاؤں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، ان کی عبادت کرنے والے بھی تھے، کیا میں ان کو بھی مانوں؟ میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، میں نے اتباع محمد الرسول اللہ اور صحابہ کی کرنی ہے، ان سعودیہ کے یہودیوں کے پلوں کی نہیں کرنی ہے، ان سعودیہ کے ملوں کی نہیں کرنی ہے۔ یہ سعودیہ کے پلے اور یہ سعودیہ کے ملے اسلام کو تباہ کر دیا انہوں نے، نئی نئی خرافات ہیں۔ وہ لال رومال والا بڑا پریشان کرتا، کوئی عمرہ کرنے جا اس کو پکڑ لیتا، اس لال رومال والے کو، اس کالے کلوٹے کو اب نہیں دکھ رہا ہے، اس کے خلاف نہیں بولے گا۔ اگر کوئی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے میرے نبی پہ کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو لال رومال والا آ جاتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے سنا اس لال رومال والے کا کوئی بیان کہ سلمان، شہزادے سلمان صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہیں گے؟ ریالوں میں جو کمی آ جائے گی، بکے ہوئے ہیں یہ، کتے ہیں یہ اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، بائیکاٹ کرو ان یہودیت کے پلوں کا بھی اور ان سعودیوں کے ملوں کا بھی بائیکاٹ کیجیے، ان کا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔